हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियोस में हमने बात की थी चार्ट ऑफ अकाउंट्स के ऊपर और अकाउंटिंग की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उसके ऊपर बात की थी। इस वीडियो में हम बात करते हैं जनरल इंट्रीज़ की बेसिक डेफिनेशन पे। जनरल इंट्रीज़ की तरफ अगर हम मूव करें तो हमारे पास सबसे पहले होता है अकाउंट। अकाउंट क्या चीज़ होती है? रिकॉर्ड ऑफ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन स्पेसिफिक एसेट, लाइबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटी आइटम। कोई भी आइटम होता है उसका हमारे पास एक अकाउंट होता है जिसे हम टी अकाउंट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम नाम से अकाउंट को डिनोट करते हैं, एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट। जैसे हम अगर एसेट्स को स्पेसिफिक नाम से डिनोट करना चाहें तो लैपटॉप अकाउंट, प्लांट अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, तो इस तरह का होता है। तो हमारे पास और जो चीज़ आती है वो आती हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है डेबिट, एक होती है क्रेडिट। जो लेफ़्ट साइड होती है ना किसी अकाउंट की वो डेबिट होती है, जो राइट साइड होती है किसी भी अकाउंट की जो वो क्रेडिट होते हैं। तो आगे हम अगर मूव करें तो नॉर्मल बैलेंस एक ऐसी चीज़ होती है कि जब हम किसी भी अकाउंट के बैलेंस में इंक्रीज़ होगा तो उसमें जो नॉर्मल बैलेंस उसका क्या होगा, डेबिट साइड पे होगा या क्रेडिट साइड पे होगा। अगर हम बात करें एसेट की तो उनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, और अगर हम बात करें लाइबिलिटीज़ की तो उनका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। तो इस तरह से अकाउंट्स की जो होती हैं क्लासिफिकेशन की जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें जर्नल की, जर्नल क्या होता है? डे बुक होती है, जिसे हम कहते हैं कि हमारे जो डेली की ट्रांजैक्शन है ना उसमें मेंटेन होती हैं। एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन विच द ट्रांजैक्शन आर इनिशियली रिकॉर्ड इन अ क्रॉनिकल ऑर्डर। एक बुक होती है जिसमें ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे मीन के फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे से 31st डे तक फॉर अ मंथ अगर हम बात करें तो इस तरह रिकॉर्ड की जाती हैं। उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम है जो कि अकाउंटिंग का मॉडर्न सिस्टम है। अ सिस्टम दैट रिकॉर्ड द अप्रोप्रिएट अकाउंट दैट ड्यूल इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसका ड्यूल इफेक्ट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है, एक दूसरा अकाउंट डेबिट होता है। और उसके बाद हमारे पास आता है सिंपल एंट्री, अ जर्नल एंट्री डैट इन्वॉल्व ओनली 2 अकाउंट। जो भी कुछ एंट्रीज़ होती हैं उसमें सिर्फ 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, कुछ एंट्रीज़ होती हैं उसमें मोर देन 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। जिसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं उसे हम कहते हैं सिंपल एंट्री, और जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं उसे हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। और उसके बाद हम मूव करते हैं लेजर। लेजर क्या होता है? द इंटायर ग्रुप ऑफ अकाउंट डैट मेंटेन बाय अ कंपनी। एक कंपनी जो कि पूरे ग्रुप ऑफ अकाउंट को एक ही जगह मेंटेन करती है तो उसे हम कहते हैं कि लेजर। लेजर में हमारे पास सब की क्लासिफिकेशन की जाती है, मीन कि हमारे पास एसेट, लाइबिलिटीज़ और उसके बाद एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इन सब के अलग अलग लेजर मेंटेन किए जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट ऑफ अकाउंट होता है जिसमें सारे बैलेंसेस दिए जाते हैं। उसमें ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग पीरियड के एंड के ऊपर हम प्रिपेयर करते हैं। उसमें तमाम अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन होती है और क्लासिफिकेशन के साथ हमें उनके बैलेंसेस दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा होता है कि हमारे पास इनकम का अकाउंट है, एक्सपेंस का अकाउंट है, तो इस तरह से। उसके बाद हम अगर देखें तो हमारे पास जो बैलेंस शीट होती है वो 3 चीज़ों से बनी होती है। बैलेंस शीट एसेट, लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी को ड्राइंग कहते हैं, और ऑनर इक्विटी ड्राइंग्स होती हैं। उसके बाद जो इनकम स्टेटमेंट होती है उसमें हम एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को डील करते हैं। अच्छा, इसको आगे मूव करने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस PDF को हम नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं। कंट्रोल ठीक है। अब हम इसके एक सॉल्यूशन पे चले जाते हैं। सॉल्यूशन को हम साइड बाय साइड रखेंगे
ہم انٹریز پرفارم کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ہے اپنا جرنل جس میں ہم انٹریز پرفارم کرتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ہم پہلی انٹری دیکھتے ہیں. ہمارے پاس پہلی انٹری ہے انویسٹ 40,000 کیش. انویسٹمنٹ ہے تو اونر ایکویٹی انویسٹمنٹ ہے, یعنی کہ کیش ان ہوا ہے, کیش ڈیبٹ اونر ایکویٹی کریڈٹ. ہم اسے دیکھتے ہیں اس نے کیسے انٹری کی ہے. اس نے کیا ہے کیش ڈیبٹ اور کیپٹل کریڈٹ. کیپٹل کریڈٹ ہے مین کہ انویسٹمنٹ ہے یہ جو اونر نے اپنا پیسہ کس میں لگایا ہے, بزنس میں لگایا ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلی انٹری ہو گئی. اس کے بعد ہے پیڈ آفس رینٹ ایکسپینس فار دی منتھ $1,000. اب $1,000 اس نے پے کیا آفس رینٹ. اگر ہم آفس رینٹ کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس ہے ایکسپینس. تو ایکسپینس میں اگر اس نے 1,000 پے کیا ہے تو ایکسپینس ڈیبٹ ہوگا, کیش کریڈٹ ہوگا یا بینک کریڈٹ ہوگا. اب اس نے ہمیں جسٹیفیکیشن نہیں دی کہ اس نے کیش سے پے کیا ہے یا بینک سے پے کیا ہے. تو ہم اس کو کیش/بینک بھی لکھ سکتے ہیں یا صرف کیش بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جسٹیفیکیشنس نہیں ہیں. تو ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں. تو اس نے کیا کیا ہوا ہے, کیش کو ڈیبٹ کیا ہوا ہے, رینٹ ایکسپینس کو ڈیبٹ کیا اور کیش کو کریڈٹ کیا. ٹھیک ہے, ہم اگلی انٹری کی طرف موو کرتے ہیں. اگلی انٹری ہے پھر پرچیز ڈینٹل سپلائز آن اکاؤنٹ فار اسمائل کمپنی. ٹھیک ہے, اس نے ڈینٹل کے سپلائز پرچیز کیا آن اکاؤنٹ. آن اکاؤنٹ کا مطلب ہے کہ وہ اس کی جو پیمنٹ ہے وہ ٹرمز کے اوپر مین کہ آن دی اسپاٹ پے نہیں کر رہا. وہ 6 منتھ بعد, 8 منتھ بعد, 3 منتھ بعد جیسے اس کی ٹرمز ڈیسائیڈ ہوں گی تو وہ پے کرے گا, یعنی کہ وہ ہمارے لیے اکاؤنٹس پیبل کریٹ ہوگا. تو ہم کیا ڈیبٹ کریں گے, پرچیز ڈیبٹ کریں گے, اکاؤنٹ پیبل کو کریڈٹ کریں گے. یہ دیکھیں سپلائز ڈیبٹ کیا, اکاؤنٹ پیبل کو اس نے کریڈٹ کیا ہے. اس کے بعد ہم آگے کریں تو پرووائڈ ڈینٹل سروسز اینڈ بلائنڈ انشورنس کمپنی $5100. اس نے بلائنڈ انشورنس کمپنی کو ڈینٹل سروسز پرووائڈ کی ہیں 5100 کی. تو پرووائڈ کیے ہیں, اس کے نے یہ نہیں بتایا ہمارے پاس کیش ریسیوڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو یہ ہمارے لیے اکاؤنٹ ریسیویبل ہمارے لیے ڈیبٹ ہو جائے گا اور ہمارا جو ریونیو ہے وہ کریڈٹ ہو جائے گا. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. ہمارا اکاؤنٹ ریسیویبل ڈیبٹ ہے اور ریونیو ہمارا کریڈٹ ہے. اب آگے ہم بات کریں ریسیوڈ 1,000 کیش فرام انشورنس کمپنی. ہم نے انشورنس کمپنی سے 1,000 کیش پرچیز کیا. تو ہماری جو انٹری بنے گی 11 اپریل کی تو وہ کچھ اس طرح بنے گی. کیش ہمارے پاس ریسیوڈ ہوا, کیش ہمارے پاس ڈیبٹ ہوگا, اکاؤنٹ ریسیویبل ہمارا کریڈٹ ہوگا. مین کہ جو ہم نے اکاؤنٹ ریسیویبلس کو ڈیبٹ کیا تھا وہ اب 1,000 سے کریڈٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم اگلی انٹری دیکھتے ہیں. اگلی انٹری ہمارے پاس ہے اپنے ریسیوڈ 2,200 کیش فرام دی سروس کمپلیٹڈ اینڈ ڈیلیورڈ ٹو جان شیلے. جان شیلے کو ہم نے جان اسٹینلے کو ہم نے جو سروسز دی تھی تو اس کے اگینسٹ ہمیں 2,200 کا کیش ریسیوڈ ہوا ہے. تو اس کو ہم کیسے ڈیل کرتے ہیں, آئیے اس کو دیکھتے ہیں. 20 اپریل کی کیش ریسیوڈ ہوا ہے 2,200 کا اور ریونیو ریسیو ہوا ہے ریونیو کریڈٹ ہوا ہے 2,200 کا. اس میں اس نے کہا ہے کہ ریسیوڈ کیش ٹو سروس کمپلیٹڈ, مین کہ ابھی جو سروس کمپلیٹ ہوئی ہے وہی ڈلیورڈ ہوئی ہے, اس کے اگینسٹ ہمیں جو کیش ملا ہے وہ ہمارا ہے 2,200 کا. تو یہ ہمارے پاس کیش سیل ہے, مین کہ اگر ہم اس کو اس میں دیکھیں تو ہمارے لیے یہ کیش سیل ہے. آگے ہم موو کرتے ہیں. آگے لکھا ہوا ہے پیڈ سیکرٹری ریسپشنسٹ ایٹ سیلری ایکسپینس فار دی منتھ آف 2,400 ہم نے $2,400 ہم نے پے کیا ہے ایز اے سیلری ایکسپینس. تو ہمارے لیے کیش ہمارے لیے سیلری ایکسپینس ڈیبٹ ہوگا, کیش کریڈٹ ہوگا. تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس سیلری ایکسپینس ڈیبٹ ہو گئے ہیں اور کیش ہمارے پاس کریڈٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ انٹری کی طرف موو کرتے ہیں. پیڈ 1,600 ٹو اسمائل کمپنی فار دی اکاؤنٹ پیبل ڈیو. ہم نے اسمائل کمپنی سے پرچیزنگ کی تھی. اب ہمارے پاس جو اسمائل کمپنی ہے اس کو ہم نے اکاؤنٹ پیبل مین کے کچھ اماؤنٹ پے کرنی ہے. تو پے کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے,
کہ جو ہم اماؤنٹ پے کرنی ہے 2400 کی اس 4000 کی، اس میں سے ہم نے 1600 پے کر دیا، تو ہمارے لیے جو انٹری بنے گی وہ ہوگی اکاؤنٹ پیبل ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ. اسے دیکھ لیں، دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے، اکاؤنٹس پیبل ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ. اس کے بعد اینڈ میں وہ ہمیں ایک انٹری دیتا ہے جس میں یہ ہے اپنا کہ جو ہمارا اونر ہے نا اس نے کچھ کیش ودڈرا کیا ہے. جو کیش ودڈرا کیا ہے تو ہمارے پاس وہ ہوگا کہ کیش ودڈرال ایکسپینس ہونا، ایکسپینس اور ڈرائنگز ہوں گی، تو ڈرائنگز ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ. ٹھیک ہے، یہ یہاں تک ہم آگے موو کرتے ہیں. اب ہمارے پاس کچھ ٹرانزیکشن ہیں مرچنڈائزنگ انٹریز کی. مرچنڈائزنگ انٹری مین کے پرچیزنگ کی ہمارے پاس کچھ ٹرانزیکشن ہیں، تو اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں ان ڈیٹیل. سب سے پہلے ہم نے انوینٹری پرچیز کی. انوینٹری پرچیز کرنے کی ہمارے پاس کیا انٹری ہوگی؟ انوینٹری ڈیبٹ ہوگا، اکاؤنٹس پیبل یا کیش ہمارے پاس کریڈٹ ہوتا ہے. فریٹ ان یعنی کہ جو ہمارے پاس انوینٹری آئی ہے اس کے اگینسٹ ہم نے ان کو کچھ رینٹ پے کیا ہے، کچھ ٹیکسز پہ رینٹ پے کیے ہیں، وہ ہم نے اپنے گوڈاؤن تک لانے کے لیے، تو اسے ہم کہتے ہیں فریٹ ان. فریٹ ان ایکسپینس جو ہوتے ہیں اس میں انوینٹری ڈیبٹ ہوتی ہے اور کیش یا اکاؤنٹس پیبل کریڈٹ ہوتا ہے. تو آگے ہے ہمارے پاس پرچیز ریٹرن اینڈ الاؤنسز. فار ایگزامپل ہم انہیں ڈسکاؤنٹ الاؤنس دے دیتے ہیں، ڈسکاؤنٹنگ کرتے ہیں کچھ مطلب کہ کچھ ٹرمز کے اوپر ہم ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ریٹرن آ جاتی ہے تو اس کے اگینسٹ ہمارے پاس کیا انٹری ہوگی؟ اکاؤنٹس پیبل کو ہم ڈیبٹ کر دیں گے اور انوینٹری کو ہم کریڈٹ کر دیں گے. اس کے بعد ہے پیمنٹ ود ان ڈسکاؤنٹ پیریڈ. ڈسکاؤنٹ پیریڈ میں اگر ہمارے پاس ہے نا پیمنٹ آ جاتی ہے تو ہمارے پاس اکاؤنٹ پیبل ڈیبٹ ہوتا ہے، کیش ڈیبٹ ہوتا ہے اور انوینٹری ڈیبٹ ہوتی ہے. مین کہ جو کیش ہمارے پاس آئے گا وہ ہم کیش سے کیش رسیو میں ڈالیں گے. جو انوینٹری کو ہم کر رہے ہیں نا وہ اصل میں ہمارے پاس ہے جو ہم نے اس کو ڈسکاؤنٹ الاؤ کی ہے. اس کے بعد اکاؤنٹس پیبل جو بھی اماؤنٹ ہوگی وہ اس کا ڈیبٹ ہوگا. اگر آفٹر ڈسکاؤنٹ پیریڈ ملے تو پھر ہمیں ٹوٹلی اس نے کیش دینا ہوگا جتنا ہم نے اس کو سیل کی تھی. اس کے بعد ہمارے پاس جتنی ہم نے اس سے پرچیز کی تھی. اس کے بعد ہمارے پاس سیل کی کچھ ٹرانزیکشن آتی ہیں. تو سیل میں اگر ہم دیکھ لیتے ہیں، سیل میں ہے سب سے پہلے ریسیوڈ سیلنگ پرائز. سب سے پہلے سیلنگ پرائز کی ہم انٹری کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے اپنا کہ اکاؤنٹ ریسیویبل ڈیبٹ اور سیل کریڈٹ. اس کے بعد ہم انوینٹری کاسٹ COGS ہے نا، کاسٹ آف گڈ سول. کاسٹ آف گڈ سول کو جب انوینٹری ہم چارج کریں گے تو COGS کو ڈیبٹ اور انوینٹری کو کریڈٹ. اس کے بعد فریٹ آؤٹ ہے ہمارے پاس، ڈیلیوری ایکسپینس ٹائپ کا کوئی بھی خرچہ ہوتا ہے تو وہ ہم فریٹ آؤٹ میں ڈالتے ہیں. اس کے بعد سیل ریٹرن. جب سیل ریٹرن آتی ہے تو اس کی بھی بالکل ہی یہی انٹریز ہیں لیکن اپوزٹ ہو جاتی ہیں. آپ اوپر والی انٹریز دیکھیں اور یہ والی انٹریز دیکھیں تو یہ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں پری. اس کے بعد ہمارے پاس آگے انٹری آتی ہے سیل الاؤنس. سیل الاؤنس یعنی کہ سیل ڈسکاؤنٹ ہو گیا، تو سیل ہم ڈیبٹ کر دیتے ہیں اور اکاؤنٹ ریسیویبل اور ڈیبٹ کیش کو ہم کریڈٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہے اپنا ریسیونگ کیش پیمنٹ ود ان ڈسکاؤنٹنگ پیریڈ اور ریسیونگ کیش پیریڈ آفٹر ڈسکاؤنٹ. یہ بالکل ویسے کی ویسے انٹریز ہیں اپنی جو کہ ہم نے پرچیزنگ میں کی تھی، لیکن اس میں تھوڑا الٹا سینیریو ہوگا تو یہ آپ کائنڈلی اس کو ذرا دیکھ لیں. بالکل ہی وہ اس سے ملتی جلتی انٹریز ہیں اپنی. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہیں ایڈجسٹنگ انٹریز ٹو دی انوینٹری. اگر ہمارے پاس فزیکل کاؤنٹ بک ویلیو کے برابر ہو تو ہمارے پاس کوئی ایڈجسٹنگ انٹری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، فزیکل کاؤنٹ کیا کہتے ہیں؟ فزیکل کاؤنٹ ہم گوڈاؤن میں جا کر کاؤنٹ کرتے ہیں اور بک ویلیو میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنے کی انوینٹری شو ہو رہی ہے. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے شرنکیج، ایک ہوتی ہے سرپلس. شرنکیج میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی انوینٹری شارٹیج ہو جاتی ہے. سرپلس میں ہوتا ہے کبھی ہمارے پاس انوینٹری زیادہ ہو جاتی ہے. اس کے بہت سارے فیکٹر ہو سکتے ہیں، اس کو اب ہمیں ابھی ڈیل نہیں کر رہے، ہم ابھی بیسیکلی اس کے ٹریٹمنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں. تو فزیکل کاؤنٹ اگر لیس ہو بک ویلیو سے، بک بیلنس سے، تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ شارٹیج ہوگی. شارٹیج مین کہ ہمارے پاس انوینٹری ڈیکریز ہو گئی ہے، ہم نے اس کو ڈیکریز کرنا ہے، تو CGS کو ہم اس ویلیو سے ڈیبٹ کر کے انوینٹری کو کریڈٹ کر دیں گے. اگر فزیکل کاؤنٹ اور بک بیلنس بالکل برابر ہو تو ایڈجسٹنگ انٹری پرفارم نہیں کرتے. اگر فزیکل کاؤنٹ زیادہ ہے بک بیلنس سے تو پھر ہمارے پاس سرپلس ہے.
تو ہم اس کو انوینٹری کو ڈیبٹ کر دیتے ہیں اور COGS کاسٹ آف گڈ سولڈ کو کریڈٹ کر دیتے ہیں. آئی تھنک آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو نیکسٹ ویڈیو ہم نیکسٹ میں ریکارڈ کریں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ.